اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال کر گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو نئے سال کے آغاز میں پاسٹر سرفراز ولیم کا سلام، جو ریفرنس میں نے حزقیل نبی کے صحیفے کے 36ویں باب میں سے آپ کے لیے پڑھا ہے، یہاں خدا کا کلام ہمیں اس بات کی خوشخبری دے رہا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ میں خدا فرماتا ہے کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا۔ خداوند ہماری زندگی میں ہر وقت کچھ نیا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نیا سال نئی امیدوں، نئی توقعات اور خدا کے ساتھ، خاندان کے ساتھ نئے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے نئی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس لیے اسے نیا سال کہتے ہیں کیونکہ نیا ہمیشہ ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب بھی کچھ کہا جائے یہ نیا ہے تو ہم فوراً سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ خداوند کچھ نیا کرنے والا ہے تو یقیناً ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہماری سوچ اس نئے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نیا سال مناتے ہیں کیونکہ خدا اس نئے سال میں ہماری زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہے۔ بہت دفعہ ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں، بہت دفعہ ہم تھک جاتے ہیں، بہت دفعہ ہماری امیدیں بر نہیں لاتی اور ہم پست حالی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن نیا سال نئی امیدیں لے کر آتا ہے۔ نیا سال نئے عزم کو ہماری زندگی میں لاتا ہے۔ with new passion ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نئے سال کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہم نئے ریزولوشن لاتے ہیں اپنی زندگی میں، نئے گول سیٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا بار بار ہمیں موقع دیتا ہے۔ ہر سال آفٹر 365 days یہ نیا سال ہماری زندگی میں لاتا ہے تاکہ خدا کچھ نیا کام ہماری زندگی میں کرے۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ میں وہ سخت دل جو نافرمانی کے سبب سے، جو بغاوت کے سبب سے، جو گناہ کے سبب سے مردہ ہو گیا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں نیا دل تجھے بخشوں گا، نئی روح تیرے باطن میں ڈالوں گا۔ او خدا میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ہماری زندگی میں نئے منصوبوں کو جاری کرتا ہے۔ اور آج نئے سال کے آغاز میں جنوری 2023 میں آپ کو یہ نبوتی کلام دینا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو سکتا ہے آپ کا خاندان بکھرا ہو سکتا ہے آپ کے بچے نشوں کے سبب سے باغی ہو چکے ہوں، لیکن خدا سب کچھ نیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور حوالہ جو میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر میں آپ کے لیے پڑھوں گا 13 اور 14۔ کلام میں لکھا ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں اوپر بلایا ہے۔ میرے عزیزو، اس کلام کا یہ جو آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے، اس کا بہت آسان جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، جو ماضی میں ہو چکا ہے، جو غلطیاں، جو خطائیں، جو لاپرواہیاں ہماری زندگی میں 2022 میں ہوئیں،
بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے؟ میں انہیں بھول کر، ماضی کے ان تلخ تجربات کو بھول کر، اپنی ناکامیوں اور اپنی شکست کو بھول کر، کلام کہتا ہے میں آگے کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ خدا یہ سال اسی لیے ہماری زندگی میں لایا ہے کہ ہم ماضی کو بھول جائیں۔ یاد رکھیے، آگے بڑھتے رہنے کے لیے ہمیں چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر ہم چیزوں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہاں، شاید 2022 کا سال ہمارے لیے ٹف رہا ہو، مشکل رہا ہو، ہم نے اٹیمپٹس کیے ہوں اور ہم ناکام ہو گئے ہوں، لیکن ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ نیا سال نئی امید لے کر آیا ہے، نیا سال نئی توقعات لے کر آیا ہے، نیا سال نیا عزم لے کر آیا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ اور حزقیل نبی کے صحیفے کے 36ویں باب میں نے آپ کے لیے اس آیت کو پڑھا ہے۔ یس خدا کا کلام کہتا ہے میں ایک نیا دل تجھے بخشوں گا، نئی روح تیرے باطن میں ڈالوں گا، پرانی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں اور ہم نشان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی زندگی میں سے پرانی چیزوں کو بھولنا ہے۔ شاید وہ پینفل ہوں، شاید وہ تکلیف دہ ہوں، شاید اب بھی جب آپ ان پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، لیکن آج اس خاص دن کے موقع پر میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ان پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ شاید آپ کے دوستوں نے، شاید آپ کے عزیزوں نے، شاید آپ کے قریبی ساتھیوں نے آپ کو دکھ اور آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہو، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر، ان کو معاف بھی کر کے، ان کو ترک کر کے میں آگے بڑھا ہوا جاتا ہوں۔ نیا سال نئے دل کے ساتھ اسے شروع کریں، with pure heart، نئے دل کے ساتھ، جس دل میں معافی ہو، جس دل میں دوسروں کو قبول کرنا ہو، جس دل میں دوسروں کو عزت دینا ہو۔ نیو ایئر with نیو ہارٹ، یہی تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں ایک نیا دل تجھے بخشوں گا۔ حنا کی زندگی میں اس وقت معجزہ نہیں ہوا جب تک اس کے دل میں اپنی صوت کے لیے کڑواہٹ تھی، نفرت تھی، اس کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ نفرت بھری ہوئی تھی کہ یہ ہمیشہ مجھے چھیڑتی ہے، یہ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی ہے، مجھے تانے دیتی رہتی ہے کہ تیرے پاس اولاد نہیں ہے لیکن میرے پاس اولاد ہے۔ لیکن سیموئیل نبی کی کتاب کے پہلے باب میں بائبل بتاتی ہے حنا خدا کے گھر میں تھی اور ایلی کاہن اسے دیکھ رہا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے حنا نے اپنا دل خداوند کی حضوری میں انڈیل دیا، مطلب کہ جو کڑواہٹ تھی اس نے اسے خالی کر دیا، اپنا دل خداوند کے لیے انڈیل دیا، اور جب اس نے اپنے دل کو خالی کیا خدا نے اس کے دل کو خوشیوں اور شادمانیوں سے بھر دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے خادم نے کہا کہ اسرائیل کا خدا تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وقت مقررہ پر حنا کے ہاں سیموئیل پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، شاید آپ کے دل میں بھی کسی کے لیے کڑواہٹ ہو، نفرت ہو، کسی نے آپ کے لیے ناحق بہت برا کیا ہو، لیکن اس سال کے آغاز میں آؤ اپنے دل کو نیا کر کے خداوند کے قدموں میں چلے جائیں۔ وہ آپ کی زندگی میں بریک تھرو لے کر آئے گا، آپ کی ناکامیوں کو فتح میں بدل دے گا، آپ کی ناکامیوں کو خداوند کامیابیوں اور کامرانیوں میں تبدیل کر دے گا، اور جو کام سالہ سال سے
नामुमकिन रहे हैं, यीशु मसीह के वादे के सबब से वो मुमकिन हो जाएंगे। और फिर नया दिल और नई जिंदगी, नया साल, नया दिल, एक नई जिंदगी के साथ पुरानी चीजों को भूलना है, पुराने लाइफस्टाइल को भूलना है, पुरानी आदतों को भूलना है, गलत दोस्तों की रफाकतों को भूलना है। यू हैव टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट। इसीलिए तो खुदा ये 365 दिन हमारी जिंदगी में लाता है। ये जो 12 बजे की सुई, जो 12 बजे जो घड़ी की सुई तब्दील होती है, इससे सिर्फ महीना ही तब्दील नहीं हुआ, घंटा ही तब्दील नहीं हुआ, बल्कि अगले 365 दिन हम एक नए साल में दाखिल हुए हैं, जिसमें खुदा हमारी जिंदगी में नए मौके लाता है, नई अपॉर्चुनिटीज लाता है, नए तौर पर हमें वो रीशेप करना चाहता है। इसीलिए हमें नए साल के आगाज में ही कहना है, खुदावन मैं उस तौर पर अपने आप को तेरे हजूरी में पेश करता हूं जैसे कुम्हार के हाथ में मट्टी आ जाती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे कुम्हार के हाथ में मट्टी आ जाती है और वो उसे रीशेप करता है, नई शक्ल बख्शता है, उसे फिर से वो नया बनाता है, इसलिए ताकि वो उस बर्तन को काबिले इस्तेमाल बना सके। शायद आप गुजरे साल में खुदावंद से दूर रहे हैं, योर लाइफ हैज़ बीन सच अ मिजरेबल, आपकी दोस्ती, आपकी फेलोशिप गलत दोस्तों के साथ रही है, लेकिन नए साल में नई जिंदगी का आगाज कहें, खुदावंद मैं अपना आप तुझे सौंपता हूं। जैसे कम्हार के हाथ में मट्टी आ जाती है और वो उसे रीशेप कर देता है, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे रीशेप कर दे ऐ खुदा, मेरी सूरत बदल दे, मेरा लाइफस्टाइल बदल दे, मेरी सोच बदल दे, मेरे ख्याल बदल दे, और मैं ऐसा इंसान बन जाऊं जब लोग मुझे देखें तो वो कहें ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन इन 2023। हाँ, 2022 में मैं इसे जानता हूँ, इसकी फेलोशिप, इसका लाइफस्टाइल, इसके दोस्त, बट इन दिस ईयर ही इज़ अ टोटली न्यू पर्सन। हाँ, खुदा ऐसा कर सकता है। मैं आपको ये सच बताऊं, खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है। उसने हजारों लोगों की, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों की जिंदगी को बदला है। और ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, इस नए साल में वो तुझे एक नई जिंदगी देगा। फिर नया साल विद न्यू होप, नई उम्मीदों के साथ। नई उम्मीदों के साथ इंसान की उम्मीदें टूटती रहती हैं। वो कहता है मैं इस साल ये करूँगा और वो नहीं कर पाता। हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम कहते हैं खुदावंद इस साल हम होप सेंटर को तामीर करके उसे ऑपरेशनल बना देंगे, खुदावंद हम दूसरे सूबों में भी खुदावंद खिदमत गुजारी के काम को बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा नहीं होता। हमारे फाइनेंसेस, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, हमारी सेविंग्स उस तौर पर नहीं होती। लेकिन क्या हम आगे बढ़ने का ख्वाब देखना छोड़ दें? नहीं, we still dream in a new year। हम इस साल भी एक नया ख्वाब लेकर खुदावंद के कदमों में आते हैं। हम कहते हैं खुदावंद दिस इज द ड्रीम फॉर 2023। खुदा आपके ख्वाबों की और आपकी फिक्र करता है। सब कहिए आमीन। खुदावंद हमारी फिक्र करता है। He loves us, He cares for us। जब आप उसके कदमों में जाएंगे, खुदावंद इस साल this is what I want to do, मैं ये करना चाहता हूं, ये ख्वाब मेरा है। I need this much money, खुदावंद मुझे ये रिसोर्सेस चाहिए, ये उम्मीद मेरी है कि मैं इस साल ये कर पाऊं। बहुत दफ़ा मैं आपको सच बताऊं कि हम वैसा नहीं कर पाते जैसा हम सोचते हैं, लेकिन क्या हम ख्वाब देखना छोड़ दें?
کیا ہم خدا کے کام کی ترقی اور اس کی بادشاہت کے وسعت کے بوجھ کو اپنی زندگی سے نکال دیں؟ کیا ہم اپنے خاندان کے لیے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، جو ڈریمز ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، چرچ کی گروتھ کے لیے، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے، کیا ہم انہیں پس پشت پھینک دیں؟ نہیں، نیا سال، نیا عزم، نئی امید ہے کہ خداوند جو کام ہم پچھلے سال نہیں کر سکے ہم وہ اس سال کر لیں گے۔ ہیلیلویا۔ میری یہ دعا آپ کے لیے ہے کہ اس سال نئی امید، نیا پلان، نئے گولز، نئے ڈریمز کو سیٹ کریں، اور یاد رکھیے خداوند ان سب کو پورا کرے گا۔ میں سیموئیل نبی کی کتاب کے ایک جملے کو کبھی نہیں بھولتا۔ اٹس ون آف دا سینٹینس آئی نیور فارگیٹ۔ لکھا ہے خدا نے کہا، خدا نے سیموئیل نبی کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ آپ اسے سوچئے، ایک لمحے کے لیے اس جملے کو اپنی روح میں جذب ہونے دیں، ڈائجسٹ ہونے دیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے سیموئیل کے منہ سے جو بات نکلی، سیموئیل نبی کے منہ سے جو بات نکلی، خدا نے اسے مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے خدا نے اس کی ہر کہی ہوئی بات کو پورا کیا۔ کیا سیموئیل نبی خدا کا بہت لاڈلا تھا جو میں اور آپ نہیں ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے خدا سیموئیل نبی سے پیار کرتا تھا، آج میں آپ کو بتا دوں وہ آپ تمام ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو بھی پیار کرتا ہے۔ وہ آپ تمام گواہی ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی پیار، اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن کیا میں اور آپ اپنے ڈریمز کو خداوند کے پاس لاتے ہیں؟ کیا میں اور آپ کہتے ہیں خداوند 2023 میں یہ کرنا چاہتا ہوں، خداوند تو میری مدد کر؟ یہ بات پکی ہے، اس بات میں کوئی ذرتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ لکھے جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، جو کچھ مانگو گے۔ کیا میں اور آپ اس طور پر مانگتے ہیں؟ اور نئی امید کے ساتھ مانگیں، نئے گول سیٹ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں خدا کی یہ دلچسپی ہے، یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ خدا کا یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرے، اور وہ اس لیے چاہتا ہے تاکہ آپ ماضی کی ناکامیوں کو، شکست کو، فیلیئرز کو بھول کر ایک فریش سٹارٹ کریں، ایک نیا سٹارٹ کریں جس میں خوشی ہو، جس میں کامیابی ہو اور جس میں برکت ہو۔ میں آج گواہی ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو اس بات کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا 2023 کے سال میں آپ کے لیے کچھ نیا اور بڑا کام کرنے والا ہے۔ All we have to do، نئے دل کے ساتھ اس کے پاس آئیں۔ With new nature come to him، ایک نئی زندگی کے ساتھ آئیں، ایک نئی امید کے ساتھ آئیں، اور ایک نئے گول کو اپنی زندگی میں سیٹ کریں۔ اور کیا اس گول کو سیٹ کر کے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں؟ کیا خدا یہ کہتا ہے؟ نہیں، اور بھائی اس گول کو حاصل کرنے کے لیے دعا کریں، کام کریں۔ لکھا ہے ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر ویسے ہی بائبل مقدس کو پڑھ کر رات کو سو کر اس کو حفظ کر کے آپ سو جائیں تو بائبل مقدس اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس کے حافظ بائبل بن کر آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ نہیں، بائبل کو اس لیے ہم پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی یسوع کے بارے میں بتائیں، وہ جو تاریکیوں میں ہیں انہیں مسیح کے پاس لائیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو نئے سال پر ہم کر سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے دعا ہے، میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، لیکن 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ کم
in a new year with a new heart. ایک نئے دل کے ساتھ خدا کے پاس آئیں، نئی پرسنالٹی کے ساتھ خدا کے پاس آئیں، with new nature. خود معاف کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو عزت دینے والے بن جائیں. اگر آپ خدا کے گھر میں ہدیہ دائیہ کی نہیں دیتے، ایک سوور بن جائیں، بیج بونے والے بنے. کاٹتا وہی ہے جو بوتا ہے. اور پھر تیسری بات میں نے آپ کو بتائی، come in a new year with a new hope and with new goals. لکھیں اپنے گولز کو، خداوند کے پاس ہر روز اسے لے کر جائیں. کہیں خداوند میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے بچے اچھے سکولوں میں نہیں جاتے، خداوند میرے خاندان میں، میری کلیسیا میں، خداوند میرے ارد گرد یہ مسئلہ ہے. اور اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے عملی قدم اٹھائیں. میرا ایمان ہے خداوند کی پاک مرضی سے 2023 کا سال آپ کے لیے برکت کا، ترقی کا اور روحانی، جسمانی اور مالی طور پر برکت اور خوشحالی کا سال ہوگا. آئیے دعا کرتے ہیں. خداوند ہمارے پیارے مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرا کلام ہمیں دلاسا دیتا ہے، تیرا کلام ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے، اور تیرا شکر ہو کہ تو ہمیشہ ہماری زندگی میں کچھ نیا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. خداوند تو کبھی بھی ہم سے حوصلہ، ہم سے خداوند منہ نہیں پھیرتا. خداوند گو ہم تو ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن تو پھر بھی نئے طور پر ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. خداوند ہمارے لیے ہماری غلطیوں، گناہوں کو بھول کر ہمیں پھر سے گلے لگا لیتا ہے اور پھر سے ہمیں نیا موقع بخشتا ہے. باپ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند آج اس نئے سال کے موقع پر میں دعا کرتا ہوں اپنی ہر ایک بھائی اور بہن کے لیے جو زندگی میں اے خداوند حوصلہ ہار بیٹھا ہے، اے خداوند پست ہو کر بیٹھ گیا ہے. مسیح کے نام میں اس نئے سال میں اسے اٹھا کھڑا کر اے خدا. یسوع کے نام میں اسے برکت دے. یسوع کے نام میں اے خداوند اس کی زندگی میں نیا کام کر دے. تاریکی کی قوتوں کو یسوع کے نام میں اس کی زندگی سے دور کر دے اے خدا. اور خداوند انہیں برکت پر برکت دے. خداوند یہ نیا سال نئی برکتوں کا، نئی اچیومنٹس کا اور تیری محبت میں بڑھنے کا سال ہو. میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں سب کے لیے برکت کی اور کثرت کی برکت کو مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین. میرا ایمان ہے کہ یہ کلام گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے اور جو حوصلہ ہار گئے ہیں، جن کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، ان کی امیدوں کو بڑھانے کے لیے یہ کلام ایک مرہم کے طور پر، انکریجمنٹ کے طور پر آپ کے حوصلوں کو بڑھائے گا. ضرور گواہی ٹیلی ویژن دیکھیے. اس نئے سال میں نئی کمٹمنٹس کریں. اگر آپ ماضی میں گواہی ٹیلی ویژن کے پارٹنر رہے ہیں اور کسی طور پر آپ اسے کنٹینیو نہیں کر سکے، دس از دا ایئر وی نیڈ یو. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ضرور اپنے ہدیہ جات، اپنی کمٹمنٹس ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے دیجئے، تاکہ خدا کا کلام دنیا تک پھیلتا جائے اور ہم یسوع مسیح کی گواہی دیتے رہیں. میری طرف سے، شبانہ میری وائف کی طرف سے، ہمارے گھرانے کی طرف سے، گواہی ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.